والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه محضرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مادہ حمد و صلات میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص معزز و محترم و منتشم علماء کرام، زینت محفل اور رونق محفل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اسجد اقبال سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور میرے تمام معزز و محترم و محتشم سامعین و ناظرین، ہم تمام دوست احباب ایصال ثواب کی اس محفل میں شریک ہیں۔ سکندر حیات، عمر حیات، جاوید اقبال ان کے والد مرحوم حاجی محمد حیات مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے ہم سارے دوست احباب یہاں اکٹھے ہیں۔ دعا گوئیں خالق کائنات مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، خالق کائنات اہل خانہ کو، لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ اہل خانہ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ خالق کائنات آپ لوگوں کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ مدثر کی چند آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کے ساتھ قرآن کے ایک دوسرے مقام سے آیت کا ایک حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے 11:30 دعا کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ 11:30 سے پہلے میری گفتگو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ احباب کوشش رکھیں کہ توجہ جو ہے وہ نگاہیں بھی اور ویسے بھی ذہنی طور پر بھی میری طرف متوجہ رہیں۔ گھڑی میرے پاس ہے، انشاءاللہ ٹائم دیکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر 11:30 سے پہلے میں نے کہا ہے کہ گفتگو ختم ہوگی تو انشاءاللہ ختم ہوگی۔ وہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی کہ 11:30 کا کہہ کر 12 تک لے کے جائیں گے، نہیں، 11:30 سے پہلے گفتگو ختم ہوگی۔ آپ احباب اتنے ذوق شوق سے بیٹھے ہیں تو کوشش کریں کہ توجہ ان باتوں کی طرف رکھیں کہ جو ہم نے سننا ہے اس ارادے سے سننا ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر ہم نے عمل کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے، اس ارادے سے بیٹھیں۔
اہل خانہ کے ساتھ رسماً آنا جانا وہ تو ہوتا ہی ہے. اب آ گئے ہیں، آپ لوگوں کی حاضری بھی لگ گئی ہے. اب اس ارادے اور نیت سے بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو بھی ہم نے سننا ہے، میں انشاءاللہ قرآن ہی سناؤں گا. اس سے کہانیاں نہ ہم قائل ہیں اور نہ سناتے ہیں. اللہ کا قرآن سناؤں گا، اللہ کے حبیب کا فرمان سناؤں گا، اور اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ سناؤں گا. جو سورہ مدثر کی آخری آیات ہیں، ان میں خالق کائنات نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ جو ہے اس کا ذکر کیا. جنتیوں کے سوال ہیں، جہنمیوں کے جواب ہیں، اور خالق کائنات نے اس ڈسکشن کو، اس مکالمے کو، ان کی اس گفت و شنید کو، سوال و جواب کو خالق کائنات نے قرآن کا حصہ بنا دیا. میں نے یہ آیات پڑھی تو میں سوچنے لگا، تفسیریں کھنگالنے لگا کہ شاید مجھے کہیں سے مل جائے کہ بھئی جنتی ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہیں، جہنمی ابھی جہنم میں پہنچے نہیں ہیں. وہ تب جائیں گے جب عالم برزخ کے بعد پھر عالم محشر بپا ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. لیکن خالق کائنات نے 1400 سال پہلے وہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کی جو آپس میں ڈسکشن ہے، جو گفتگو ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. حالانکہ جنتی ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہیں، جنت میں جائیں گے تو کلام ہوگا نا جی. میں رکن سے چلا ہوں، یہاں پہ بیان تب ہوگا جب یہاں پہنچوں گا. اگر یہاں پہنچوں ہی نہیں تو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ میں آیا ہوں کہ قبلہ اسجد سیالوی صاحب نے مائک میرے حوالے کیا ہے. اگر میں کہوں کہ بھئی میں رستے میں ہوں اور ساتھ میرا بیان شروع ہو جائے تو آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ جنتی تو جنت میں جائیں گے، پھر جا کر سوال کریں گے جہنمیوں سے، اور جہنمی پھر جواب دیں گے، اس سوال کے حساب سے جواب دیں گے. تو خالق کائنات نے ان کی ڈسکشن کو قرآن کا حصہ بنا دیا. تو جو میرے ذہن کے اندر جواب آیا وہ یہ ہے، تفسیر کے اندر تو مجھے نہیں ملا، جو ذہن کے اندر جواب آیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل بروز محشر جنتی جنت میں جائیں گے تو جہنمیوں سے کیا کیا سوال کریں گے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جہنمی کیا کیا جواب دیں گے. اسے علم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے. اس وجہ سے اپنے اس علم کے بل بوتے پہ خالق کائنات نے جہنمیوں اور جنتیوں کی جو ڈسکشن ہے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. ایک استاد ہوتا ہے نا، استاد کو پتہ ہوتا ہے میرا کیڑا اسٹوڈنٹ جڑا ہے وہ کس پاس ہونا ہے تو کس جڑا ہے وہ فیل ہونا ہے. پتہ ہوتا ہے ٹیچر نو یا کوئی نہیں؟ میرا بھتریجا ہے نا جی، تو اس نو ٹیچر کے اندر مطلب 10 لڑکے جڑے ہو تو 500 تو زیادہ نمبر ہونے کلاس 9 میں سوچنے لگ پیا بھی استاد نو کیویں پتہ ہے؟ امتحان تے پتہ نہیں کتنے جا کے ہونے نے جی، 4 مہینے باقی نے. تو استاد نو کیویں پتہ ہے؟ بھئی استاد دا تجربہ جڑا ہے اس دے بل بوتے تے استاد نے ایک گل پہلے کر چکی کہ بھئی اے بچے جڑے نے انہاں دے نمبر، انہاں دے مارکس اتنے ہونے نے. اگر ایک استاد نو اپنے شاگرد دی نفسیات دا علم ہے تو خالق نو اپنے بندیاں دی نفسیات دا علم کوئی نہیں. علم اس علم دے بل بوتے تے خالق کائنات نے جنتیاں تے جہنمیاں دی ڈسکشن نو ذکر کر چھڑیا. اچھا پھر دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے خالق عالم الغیب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن دا حصہ بنان وچ کیڑی حکمت سی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس مکالمے کو ذکر کیوں کر دیا؟ کیا اس کے اندر حکمت ہے؟ تو اس کا بھی جواب جو میرے ذہن کے اندر آیا وہ یہی ہے کہ خالق کا امت محمدیہ کے اوپر یہ احسان ہے. اللہ رب العزت نے محبوب کی امت کے اوپر احسان کیا ہے کہ کل جنت والے سوال کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی تمہارا جرم کیا ہے، جہنمیوں سے پوچھیں گے.
اور جہنمی انگلیوں کے اوپر بتائیں گے ہمارا یہ بھی جرم تھا، یہ بھی جرم تھا، یہ بھی جرم تھا، یہ گناہ بھی تھا، یہ عیب بھی تھا۔ قرآن کے اندر ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خالق نے امت محمدیہ کے اوپر احسان کیا ہے کہ بھئی کل جہنمی یہ جواب دے رہے ہیں، اے میرے محبوب کے غلاموں، آج تم اپنے گریبان کے اندر جھانکو کہ کہیں یہ جواب، یہ عیب، یہ گناہ تمہارے اندر تو نہیں پائے جا رہے۔ اگر تمہارے اندر یہ عیب اور گناہ پائے جا رہے ہیں تو آج ہی ان عیبوں سے، ان گناہوں سے تم بھی توبہ طائب ہو جاؤ۔ قرآن کے اندر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے۔ خالق کائنات نے اس وجہ سے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال کیا ہے اور جہنمیوں کے جواب کیا ہے؟ سوال ہے فی جنات یتساءلون، جو جنت میں ہیں وہ سوال کر رہے ہیں۔ یتساءلون بمعنی یسألون، وہ سوال کر رہے ہیں کن سے؟ عن المجرمین، جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے جل رہے ہیں جہنم کے اندر۔ جنتی ان سے سوال کریں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جنتی جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے اور پھر وہاں سے سوال کریں گے تو ان کی آواز جہنمیوں تک پہنچے گی، اور جہنمی جو ہے آگے اس کے اوپر جو جواب دیں گے، ریپیٹ تھوڑی کم کرنا، آواز تھوڑی زیادہ کرنا، ریپیٹ تھوڑی کم کرنا، آواز کلیئر سمجھ آنی چاہیے، آواز زیادہ کرنا، ایکو تھوڑی کم کرنا۔ تو سوال ہے کہ فی جنات یتساءلون، آواز سمجھ آوے، کان پڑھنا نہیں، مقصد ہے گل سمجھانا۔ فی جنات یتساءلون، ایکو بند کر دے میری کوئی نہیں۔ فی جنات یتساءلون، آواز زیادہ کریں۔ فی جنات یتساءلون، جنتی سوال ہے ان کا، اور سوال کیا ہے کہ بیت فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال ہے، اور سوال کیا ہے؟ سوال ہے ما سلککم فی سقر، میں کیوں جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہو، کیوں جل رہے ہو؟ جرم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ کون سا جرم کیا ہے تم نے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے پہلا جواب جو جہنمیوں کا ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو جہنمیوں کے جواب ہیں آج ہم سوچیں، میں کس سے کہانیاں نہیں، میں خدا کا قرآن بیان کر رہا ہوں، ہم سوچیں کہ کہیں یہی جواب ہمارا بھی تو نہیں ہے۔ جو عیب، جو جرم جہنمی گنوا رہے ہیں، کہیں یہ جرم میرے اندر تو نہیں پایا جا رہا؟ پہلا جواب جو جہنمی دیں گے وہ کیا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، یہ پہلا جواب ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، رزق کی فراہمیاں دی تھی، نعمتوں کی بہتات تھی، ریل پیل تھی، لیکن خود کو تسلی دینے کے لیے بہانے تراشتے تھے۔ میں پٹھے دتے دا کرنا ہوندا، میں مالداری دا کرنا ہوندا، میں لیکچرار ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں دکاندار ہوں، ٹائم کتنے میرے کو بچتا ہے نماز پڑھنے واسطے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جہنمیوں کا جواب ہے، اور یہ پہلا جواب ہے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا جواب وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود تو پیٹ بھرتے تھے، لیکن ہمارے ہمسائے میں کوئی مسکین ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی بیوہ ہے۔